کر لیا، رات کا وقت آ گیا۔ امام صاحب نے سوچا میں کسی کے گھر جا کر اس کو مہمان نوازی کے لیے کیوں ریکویسٹ کروں، بہتر ہے کہ میں مسجد میں سو جاؤں گا اور صبح کی نماز پڑھ کے پھر سفر شروع کر دوں گا۔ تو امام صاحب ایک مسجد میں آ گئے۔ جب انہوں نے وہاں عشاء کی نماز پڑھ لی تو مسجد کا خادم آیا اور کہنے لگا بڑے میاں آپ یہاں سے اٹھیں اور گھر جائیں کیونکہ مجھے مسجد کو لاک کرنا ہے، بند کرنا ہے، چوری ہو جاتی ہے۔ امام صاحب مسجد کے ہال سے نکل کے باہر سین میں آ کے بیٹھ گئے۔ اس نے دیکھ لیا کہ یہ بوڑھا اندر سے اٹھ کے باہر آ گیا ہے، اس کا جانے کا ارادہ نہیں لگتا۔ اب اس کے آواز کے اندر سختی آ گئی۔ اس نے کہا کہ بڑے میاں میں نے آپ کو کہا نہیں ہے، آپ میری بات سمجھ کیوں نہیں رہے؟ آپ مسجد کو خالی کریں، مجھے تالا لگانا ہے، مجھے جانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، مجھے بھی سونا ہے۔ آج اتنی دیر ہو گئی آپ جا کیوں نہیں رہے؟ امام صاحب جو ہے حیران ہوئے کہ یا اللہ یہ تیرا کیسا بندہ ہے، مجھے تیرے گھر میں رات گزارنے کا موقع ہی نہیں دے رہا۔ سوچنے لگے شاید مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ کا یہ بندہ میرے ساتھ ناراض ہو رہا ہے، مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہے اور مجھے مسجد سے نکالنے کے لیے تیار ہے۔ اتنے میں اس خادم نے کہا بڑے میاں اگر آپ نہیں جائیں گے میں آپ کی گٹری اٹھا کے باہر پھینک دوں گا اور آپ کو دھکے دے کے نکال دوں گا۔ تو امام صاحب نے اس کے تیور دیکھے، انہوں نے سامان اٹھایا اور خود ہی مسجد سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی مسجد کے باہر نکلے انہوں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے کے بالکل ساتھ ایک نان بائی کی دکان تھی۔ ایک نوجوان تھا جو روٹی پکاتا تھا، جیسے افغانی روٹی لوگ خریدتے ہیں نا، حرم میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں تنور لگے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور حاجی لوگ وہاں سے روٹی خرید کے لاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کا جو ہے وہ روٹی کا تنور تھا۔ امام صاحب نے سوچا کہ سردی کی رات ہے، بہتر ہے کہ میں تنور کے پاس بیٹھ کے گزار لیتا ہوں، پھر فجر کی نماز پڑھ کے میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب نے اس نان بھائی سے اجازت لی، وہ بڑا خوش ہوا، بڑے میاں آئے آپ بھی یہاں بیٹھ جائیں، مجھے بھی کمپنی مل جائے گی اور میں اکیلا ہوں کام کرنے والا، تو آپ آ کے یہاں وقت گزار لیں۔ امام صاحب اس کے قریب جا کر بیٹھ گئے اور اس کو دیکھنے لگ گئے۔ امام صاحب نے دیکھا کہ وہ نوجوان جب بھی روٹی کا آٹے کا پیڑا بناتا تو استغفر اللہ کہتا، پھر اس کی روٹی بناتا استغفر اللہ کہتا، پھر روٹی کو تنور میں لگاتا استغفر اللہ کہتا، پھر جب روٹی پکی ہوئی باہر نکالتا استغفر اللہ کہتا، ہر بات پہ وہ استغفر اللہ پڑھتا رہا۔ امام صاحب نے جب دیکھا ایک گھنٹہ کہ یہ ہر بات پہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، امام صاحب نے مسکرا کے محبت سے اس کی طرف دیکھا تو نوجوان نے پوچھا بڑے میاں آپ مجھے مسکرا کے محبت سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا اس لیے کہ آپ اتنا کثرت سے استغفار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا میری 10 سال سے عادت ہے، میں روٹی پکاتے ہوئے ہر وقت استغفار میں مشغول رہتا ہوں اور میری زندگی میں استغفار کی بڑی کثرت ہے۔ امام صاحب نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اگر 10 سال سے استغفار کی کثرت کرتے ہو تم نے اپنی زندگی میں کیا خاص بات دیکھی؟ اس نے کہا کہ میں نے خاص بات یہ دیکھی جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ میری دعا کو ہمیشہ قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ نے استغفار کی برکت سے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ جب اس نے یہ کہا تو امام صاحب نے اس سے کہا اچھا واقعی 10 سال میں تیری ہر دعا قبول ہوئی ہے؟ تو وہ نوجوان سوچنے لگ گیا، کہنے لگا 10 سال میں میری ہر دعا قبول ہوئی سوائے ایک دعا کے، وہ قبول نہیں ہوئی، اس کے قبول ہونے کے انتظار میں ابھی بھی میں ہوں۔ امام صاحب نے پوچھا وہ کون سی دعا تو نے مانگی جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ کہنے لگا میرے بیوی بچے ہیں، میں کام چھوڑ کے جا نہیں سکتا، مجھے روزانہ یہاں ڈیوٹی دینی ہوتی ہے، لیکن میں نے سنا ہے امام احمد بن حنبل اللہ کے بڑے نیک ولی بزرگ ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، میرے دل میں تمنا تھی میں ان کی زیارت کرتا مگر میں نکل نہیں سکتا، چھٹی نہیں کر سکتا، میں نے دعا مانگی تھی اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کروا دینا، یہ دعا قبول نہیں ہوئی اور اس کے انتظار میں ابھی بھی موجود ہوں۔ امام صاحب نے آگے بڑھ کے نوجوان کو گلے لگا دیا، نوجوان مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، میرا نام احمد بن حنبل ہے، اللہ نے تجھے مجھ سے ملاقات نصیب فرما دی۔ پھر امام صاحب فرمانے لگے اب مجھے بات سمجھ آئی، اگر میں مسجد میں رات کو سو جاتا
اور صبح چلا جاتا، نان بھائی سے میری ملاقات نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ملاقات کروانا چاہتے تھے۔ اللہ نے مسجد کے مؤذن کو جو ہے غصہ دلا دیا اور اس نے مجھے رات کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ یوں مجھے مسجد کے مؤذن جو ہے وہ نان بھائی کے پاس بیٹھنے کا موقع مل گیا اور اللہ نے اس بندے کی دعا کو قبول کر لیا اور میری اس سے ملاقات کروا دی۔ تو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں۔ تو بھائی ہم کثرت سے استغفار کی عادت اپنائیں گے نا۔ حدیث مبارک میں ہے طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، اس کے لیے مبارک ہو قیامت کے دن جو بندہ اپنے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار کا عمل لکھا ہوا پائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ بتلایا کہ یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح پڑھی تھی، اللہ نے ان کے گناہ کو معاف کر دیا تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ یونس علیہ السلام کے لیے خاص معاملہ تھا یا ہر ایک کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، اللہ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے یونس علیہ السلام کو نجد سے نجات، غم سے نجات عطا فرما دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور قیامت تک جو ایمان والے یہ تسبیح پڑھتے رہیں گے ہم ان کو بھی غموں سے نجات عطا فرما دیں گے۔ تو یہ وعدہ ایک پیغمبر اسلام کے ساتھ نہیں تھا، اللہ کا ہر ایمان والے کے ساتھ وعدہ ہے۔ آج ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی غموں سے اور ہموں سے محفوظ فرمائیں گے۔ چنانچہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اس کو کتنے انعام ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو 4 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اپنا بیلوڈ بنا لیتے ہیں، یہ پہلا انعام ملتا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں، تو توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندوں کو گناہوں سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حدیث مبارک ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو گناہوں سے توبہ کرتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لہذا گناہوں کی وجہ سے نام اعمال، توبہ کی وجہ سے گناہوں کے اعمال نام اعمال سے نجات دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ اور تیسری بات جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ شیطان سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہ شیطان جو میرے بندے ہیں تیرا ان کے اوپر داؤ نہیں چل سکے گا، تو ان سے کوئی ایسا گناہ نہیں کروا سکے گا کہ وہ میرے دربار سے رد کر دیے جائیں۔ لہذا ایسا بندہ شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جو چوتھا انعام ہے وہ یہ اللہ اس بندے کو جو توبہ کرتا ہے جنت کی بشارت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور ان کو بشارت دے دو جنت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اواد کہتے ہیں لوٹنے والے کو، جو بار بار لوٹ کے کوئی کام کرے۔ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا، اپنے گناہوں سے بڑا تنگ تھا، ایک دن معافی مانگنے لگا تو اسے شرم آئی کہ میں بار بار گناہ کرتا ہوں اور پھر معافی مانگتا ہوں، تو کہنے لگا رب انت انت و انا انا، اے اللہ آپ ہیں اور میں ہوں، اور پھر کہنے لگا انت اواد بالمغفرہ، اے اللہ آپ مغفرت کے ساتھ بندے کی طرف لوٹتے ہیں، وانا اواد بالذنوب، اور میں بار بار گناہ کر کے آپ کی طرف لوٹتا ہوں۔ یہ کہہ کے اس بندے پہ اللہ کا ڈر اتنا غالب آیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اسے آواز آئی اللہ کی طرف سے، ہاتف نے اس کو کہا اے بندے اگر تو گناہ کر کے واپس لوٹا ہے میں بھی اواد بالمغفرہ ہوں، میں مغفرت کے ساتھ تیری طرف لوٹتا ہوں، میں نے تیرے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ بصرہ، میں بصرہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی مجلس میں تھا، فخرجت من عنده، جب میں ان کی مجلس سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا فاذا بجنازۃ یحملها اربعۃ من المسلمین، میں نے ایک جنازہ جاتے ہوئے دیکھا جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا۔ عام طور پر کیسا ہی کمزور بندہ کیوں نہ ہو جنازے میں 10-20 لوگ 40-50 لوگ ہوتے ہیں، یہ ایسا جنازہ تھا جس کو صرف 4 بندے اٹھا کے لے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر، وہ فرماتے
فرماتے ہیں جنازۃ لا یحملها الا اربعۃ، ایک جنازہ جس کو صرف 4 بندوں نے اٹھایا ہوا تھا اور وہ اس کو قبرستان کی طرف لے کے جا رہے تھے. یقول فتبعتها وقلت، میں نے ان کی پیروی کی، یعنی جنازے کے پیچھے چلنے لگا اور میں نے دل میں کہا واللہ لاتبعن هذه الجنازۃ، اللہ کی قسم میں اس جنازے کے پیچھے ضرور چلوں گا. جنازۃ ما يحملها الا اربعۃ ولا يتبعها احد، جو جنازہ جس کو 4 بندے لے جا رہے ہیں اور اس جنازے کے پیچھے چلنے والا کوئی ہے ہی نہیں، میں اس کے پیچھے قبرستان تک چلتا ہوں اور جنازے کے پیچھے جانے کی سعادت پاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فدفناها، کہ جب قبرستان میں گئے اور 4 بندوں نے اس میت کو دفن کر دیا. وبعد الدفن قلت لهم، دفن کے بعد میں نے ان 4 بندوں کو کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. ما شان هذه الجنازۃ، اس جنازے کا کیا حال ہے، ذرا تم مجھے بتاؤ تو صحیح صورتحال کیا ہے کہ صرف 4 بندے جنازے کو لائے اور اس کو انہوں نے دفن کر دیا. فقال الرجال، وہ 4 بندے کہنے لگے سل هذه المرأة التي استاجرتنا، اس عورت سے پوچھو جس نے ہمیں مزدوری کے اوپر یہ جنازہ لانے کے لیے چن لیا، سلیکٹ کر لیا. اس کا مطلب وہ 4 بھی مزدور تھے جو جنازہ اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے جنازے کو دفن کیا تھا. کوئی پڑوسی، کوئی رشتہ دار اس بندے کو دفن کرنے والا نہیں تھا، یہ مزدور تھے جو جنازے کو اٹھا کے لائے تھے اور انہوں نے قبرستان میں جنازہ پہنچایا اور اس کو دفن کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں اور حیران ہوا. اربعۃ کلهم مستاجرین، وہ چاروں کے چاروں مزدور تھے جو اجرت لے کر جنازے کو لائے تھے اور انہوں نے اس کو دفن کیا تھا. وہ کہتے ہیں یہ کہنے کے بعد میں ان بندوں کے ساتھ واپس آیا، وہ اس عورت کے گھر تک مجھے لے کر آئے. میں نے اس عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، اخبرینی ان شان هذه الجنازۃ، مجھے ذرا اس جنازے کی حقیقت تو بتانا، کیا بات ہے، اس کے ساتھ کوئی بھائی نہیں، کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پڑوسی نہیں، کوئی محلے والا نہیں، 4 بندے اور وہ بھی مزدور تھے جنہوں نے اس کو جنازہ کو جو ہے وہ قبرستان میں پہنچایا اور اس کو دفن کر کے واپس آ گئے. حقیقت حال کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ جب میں نے یہ پوچھا فقالت، وہ کہنے لگی ھذا جنازۃ ابنی، یہ میرے بیٹے کا جنازہ ہے. قلت، تو میں نے کہا وما شانها، اس بیٹے کا کیا حال کیا تھا؟ قالت، کہنے لگی لما حانت ساعۃ الوفات، جب اس کی وفات کی ساتھ آ گئی، کہنے لگا قال علی، اس نے مجھے کہا تھا یا اماہ، اے میری امی، تریدین لی السعادۃ، کیا تو میرے لیے سعادت کو پسند کرتی ہے؟ فقلت نعم، میں نے کہا ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تو نیک بن جائے. یا بنیا، اے میرے بیٹے، وکان رجلا فاسقا عاصیا عاقا، وہ ایک نوجوان تھا جو بڑا گنہگار تھا، ماں باپ کا نافرمان تھا. اس نے پھر یہ کہا اماں، اگر تو چاہتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں، یا اماں، اے میری اماں، اذا حانت ساعۃ الوفات، جب میری وفات کا لمحہ قریب آ جائے، فلکنینی، تو مجھے کلمہ بالشہادتی، امی مجھے کلمہ شہادت کی تلقین کرنا. ثم اذا متو، پھر جب میں فوت ہو جاؤں، لا تخبری احدا بجنازتی، اللہ محلے کے کسی بندے کو، پڑوسی کے کسی آدمی کو میرے جنازے کی اطلاع مت دینا. فإنہم یعرفون معصیتی، وہ سارے میرے گناہوں کو جانتے ہیں. فإنہم ان عرفوا، اگر وہ جان لیں گے کہ یہ گناہگار میں ہوں جس کا یہ جنازہ ہے، فلن یصلوا علی، وہ میرے اوپر جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کریں گے. ولکن ارفعی یدیک الی اللہ، اللہ بس میرے جنازے کو تیار کر کے تو اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا دینا اور قولی، اور یہ کہنا اللہم، اے میرے اللہ، انی قد امسیت راضیۃ عنہ، اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں. فرد عنہ، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرد عنہ، اے اللہ میں بیٹے سے راضی ہو گئی ہوں، اے اللہ تو بھی میرے بیٹے سے راضی ہو جا. ثم ضحکت المرأۃ، پھر وہ عورت ہنسنے لگ گئی. وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے پوچھا ابان، فقال لها ابان ابن عیاش،
عوان ابن عیاش نے اسے کہا ما یضحکک یا امۃ اللہ، اے اللہ کی بندی تو کیوں ہنس رہی ہے؟ قالت کہنے لگی واللہ اللہ کی قسم فعلت ما قال، میں نے وہی کیا جو اس نے مجھے کہا تھا، فرفعت یدی، میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وقلت، اور میں نے کہا اللہم انی قد امسیت راضیۃ عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہو گئی ہوں، میں ماں ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ فاذا بی اسمع منادیا ینادینی، میں نے ایک منادی کو آواز دیتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ یا اماں ہو، اے اس نوجوان کی ماں، کہ اے میری اماں، وہ نوجوان گویا مجھے کہہ رہا تھا یا اماں ہو، اے میری امی، قدمت علی رب رحیم کریم، میں نے ایک ایسے رب کے پاس میں پہنچا ہوں جو بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، غیر ساخط، وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے، علیہ ولا غضبانہ بدعوتک لی، اے اللہ جو تو نے میرے لیے دعا کی تھی اس کی وجہ سے اللہ نے ناراضگی کو معاف کر دیا اور میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اب وہ بندہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اب اس کا کوئی جنازہ پڑھتا ہے یا نہ پڑھے، اس کی تو آخرت سنور گئی نا۔ اب ماں نے مزدوروں سے جنازہ اٹھوایا، مزدور نے اس کے جنازے کو جا کے دفن کیا، اور یوں اللہ نے اس بندے کی ماں کی دعا کو قبول کر کے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ جو رب اتنا رحیم ہے اور اتنا کریم ہے، ہم اس رمضان کی رات میں اس رب سے بخشش مانگیں گے، یقیناً وہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا آج ہم بڑی ہمت کے ساتھ اپنے نفس کو ملامت کریں، اپنے آپ کو ملامت کرتے ہوئے اپنے اللہ کے سامنے نادم ہو کے مانگیں، اے اللہ آج ہم آپ کو منا کے اٹھیں گے، ہم نے دل میں ارادہ کر لیا ہے، اللہ ہماری توبہ کو قبول کر دے اور ہمارے تمام گناہوں کو آج معاف کر دے۔ اتنا جو بڑا مجمع ہے، کوئی تو ہوگا جس کے آنسو اللہ کو پسند آ جائیں گے، کوئی تو ہوگا جس کے اٹھے ہاتھ اللہ کو پسند آ جائیں گے، کوئی تو ہوگا جس کی فریاد اللہ کو پسند آ جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی تھا، اعرابی کہتے ہیں دیہاتی بندے کو، وہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضر ہوا اور اس نے عجیب دعا مانگی، کہنے لگا اے اللہ تو میرا مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور نبی علیہ السلام تیرے غلام ہیں اور شیطان تیرا دشمن ہے، اے اللہ اگر تو میرے گناہوں کو معاف کر دے گا تو تیرے محبوب خوش ہو جائیں گے، میں بھی خوش ہو جاؤں گا، اور تیرا دشمن شیطان وہ ناراض ہو جائے گا، وہ افسوس کرے گا کہ وہ مجھے بہکا نہیں سکا، اور اے اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا میں بھی پریشان ہو جاؤں گا، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کے دن افسوس ہوگا، اور اے اللہ شیطان کو خوش ہو جائے گا کہ آپ نے میری مغفرت نہیں فرمائی۔ اے اللہ اب آپ فیصلہ کر لیں، آپ نے شیطان کو خوش کرنا ہے یا اپنے محبوب کو خوش کرنا ہے؟ میں تو معافی مانگنے کے لیے آپ کے محبوب کے روضے کے اوپر حاضر ہو گیا ہوں۔ اور پھر اس نے عجیب بات کہی، کہنے لگا اے اللہ ہم عرب ہیں، ہمارے ہاں جب کوئی امیر بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی قبر کے اوپر غلاموں کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اللہ یہ تیرے حبیب کی قبر ہے، ایک غلام حاضر ہے، اللہ تو اپنے حبیب کی قبر پر اس غلام کو آزاد فرما دے۔ اللہ رب العزت نے اس عربی کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج ہم بھی یہی دعا مانگیں، اے اللہ ہمارے علاقے میں ہم نے یہ دستور دیکھا ہے جب کسی گھر کا کوئی غلام، کوئی خادم خدمت کرتے کرتے بوڑھا ہو جائے تو ان الملوک اذا شابت عبیدہم، اے اللہ جب بادشاہوں کا کوئی غلام غلامی کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے، بال سفید کر بیٹھتا ہے، اللہ پھر وہ بادشاہ اس پر رحم کھاتے ہیں اور اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ اے اللہ ہم بھی کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بالوں کو سفید کر بیٹھے ہیں، اے اللہ آپ کے گھر میں حاضر ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور جہنم سے بچنے کی رات ہے، اللہ آج کی رات میں ہمیں بھی جہنم سے آزاد فرما دیجئے اور ہماری توبہ کو بھی قبول کر۔ سچی توبہ کی نیت سے اس مجمع میں آئے ہیں، اس لیے توبہ کے کلمات ہم پہلے پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ سب حضرات توبہ کی سچی نیت کر کے ان کلمات کو پیچھے پیچھے پڑھتے جائیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج تھوڑی دیر کے لیے بس اپنے دل کو اللہ سے جوڑ لیجئے اور دائیں بائیں کا بالکل خیال نہ کیجئے کہ میں معافی مانگ رہا ہوں، میں رو رہا ہوں۔ بچہ جب روتا ہے اس کو سارے گھر والے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا وہ کسی کا لحاظ کرتا ہے؟ کسی کو دیکھتا ہے؟ کسی کو نہیں دیکھتا، شور مچا رہا ہوتا ہے، اور اس کے رونے پر اس کی ماں اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتی ہے۔ ہم بھی آج اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، الباری یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ، البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحبیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدی یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواجد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ،
العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، 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 یا اللہ۔ اے رحیم اور کریم اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما، جو ارادے سے کیے معاف فرما، جو بن ارادے ہوئے معاف فرما، جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما اور ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما، آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما۔ اے اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، اللہ رزق میں برکت عطا فرما، دین میں برکت عطا فرما، عزت میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما، اے اللہ برکتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، اے اللہ قرب حاصل ہونے کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما، اے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ آج کے اس مبارک رات میں ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے۔ آج کی مبارک رات میں اللہ ہمیں بخشش کیے ہوئے بندوں میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرھا عتق من النار، رمضان کے آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے دن ہیں، اے اللہ ہمیں بھی جہنم سے خلاصی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ جس طرح ایک عیالدار اپاہج کسی امیر کے دروازے پر آتا ہے، اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، اے اللہ ہم اس عیالدار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں اور آپ اس دنیا کے سخی سے زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں اگر آپ نے دروازہ کھول دیا ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی، آج کی رات ہمیں ہماری مزدوری مل جائے گی، اللہ ہمیں انعام مل جائے گا۔ اللہ ہم پر رحمت فرما دیجئے، ہمیں اپنے انعام سے نواز دیجئے، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اتنے بندے اگر دنیا دار بندے سے جا کے سوال کرتے وہ چونی ضرور دے دیتا، اے اللہ آپ تو کائنات کے مالک ہیں، کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں، اے اللہ آپ ہماری بخشش فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے،
خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لیجئے، ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک دیا، اللہ شیطان کو ہم پہ مسلط ہونے سے روک دیجئے۔ اللہ جس طرح دنیا کے بادشاہوں نے